السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے شہر کے ایک ایسے مسئلے کی جس کی طرف بہت کم دھیان جاتا ہے اور اس میں ذمہ داری کا تعین کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اس میں کس کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے اور کون کیسے نبھا رہا ہے۔ یوں تو شہر میں لاتعداد مسائل ہیں، تجاوزات کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، نکاسی آب کے مسائل ہیں، اور انہیں جس بھونڈے انداز سے ضلعی انتظامیہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ایک الگ شرمناک قسم کی کہانی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے جو شہر میں بڑھتی ہوئی سموگ ہے، یعنی سورج کی کرنیں زمین تک پہنچ ہی نہیں رہی، اور یہ پچھلے کافی عرصے سے یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جسے شاید ہم احساس تو نہ کر سکیں، لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ ان ساری آلودگی کو دن رات ابزارب کرنے میں مصروف ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف قوت مدافعت متاثر ہو رہی ہے اور دوسری جانب مختلف بیماریوں کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا سرے سے اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو محکمہ ماحولیات اور ضلعی انتظامیہ کے کرنے کے کام ہیں، کیا ان میں سے کسی نے کوئی اقدام اٹھایا؟ کیا ٹو سٹروک اور جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں ان کے حوالے سے کیا کوئی قدم اٹھایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جب بھی کارروائی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے جو فٹنس سرٹیفکیٹ کے ریٹس ہیں ان کو مزید بڑھانے اور رشوت کو مزید زیادہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھٹوں کی بات کریں تو وہاں پر پرانی جوتیاں اور نائلون جلانے کا جو مکروہ طریقہ جاری ہے، کیا اس کے اوپر کسی نے کوئی روک تھام لگائی؟ کیا کبھی کسی نے جا کے ان بھٹا مالکان سے پوچھا کہ وہ شہر میں آلودگی پھیلا رہے ہیں اور جو اپنے علاقوں کے اندر آلودگی پھیلا رہے ہیں انہیں کسی نے روکا؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو نفی میں ملے گا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اس تمام کے تمام کو بیما میونسپل کارپوریشن کے ملازمین ہوں یا ہم خود ہوں، سارے سر عام آگ لگاتے ہیں، اور ہمیں بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات سب سے اہم یہ ہے کہ جو شجر کاری مہم ہر دوسرے تیسرے مہینے ہم اس کا ڈرامہ دیکھتے ہیں کہ اتنے ہزار پودے ہم نے فلاں لگا دیے، اتنے ہزار پودے ہم فلاں لگا دیے، اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چلتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم انتظامیہ کے دعوے اور یہ جو مقامی اور نام نہاد این جی اوز ہیں ان کے دعووں کو لے لیں تو جو وہ دعوے ہر سال کرتے ہیں، اگر اس میں سے 10% بھی بلکہ 5% بھی زمین کے اوپر وہ پودے لگے ہوتے تو یقین جانیے آج ہمارے شہر کا یہ حال نہ ہوتا کہ اس شہر کو گنجا شہر کہنے میں اور ننگا شہر کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، کیونکہ پر ایکڑ جو پوری دنیا میں جو ایک اصول وضع کیا گیا ہے اس پہ ہم 10% بھی پورا نہیں اترتے۔ یعنی ہم سرگودا کی جو سطح ہے پورے پنجاب میں سب سے نچلے ترین سطح کے اوپر ہے، جہاں پر پودے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری بھی جتنی حکومت کی ہے اتنی ہمارے اوپر انفرادی سطح کے اوپر بھی ہے کہ ہم نے آج تک اس متعلق نہیں سوچا۔ لاہور کے اندر بہت سارے میٹرز ہیں، بہت ساری پیمائش کرنے کے طریقے ہیں، تو وہ دنیا کا غلیظ ترین اور آلودہ ترین شہر ہے، لیکن کاش اگر یہ میٹر اور یہ پیمانے سرگودا میں کوئی ناپنے والا ہوتا تو یقین جانیے کہ سرگودے میں جس قدر غلاظت اور جس قدر آلودگی پھیلی ہوئی ہے وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے جو لاہور کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔